وہ رسول جس کی صداقت و امانت بچپن ہی سے ضرب المثل بن چکی تھی، جس کے پابندی عہد اور صفائی معاملہ کے اہل دنیا شروع سے ہی گرویدہ تھے، جس کے خصائل حمیدہ اور اوصاف فاضلہ کا سکہ نبوت ملنے سے پہلے ہی سارے عرب میں چلنے لگا تھا، جسے اپنے پرائے بھی صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، جو راست بازی، ایفاء وعدہ اور عدل پروری کی وہ مثالیں چھوڑ گیا جن کا جواب نہ پہلے تھا نہ آئندہ مل سکے گا۔ وہ اپنے کمالات و صفات میں خود اپنا جواب تھے۔ کیا آپ کو عبداللہ بن ابی الحمص کا واقعہ یاد نہیں، جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا؟ کچھ بات ہو چکی تھی، کچھ باقی تھی، وہ پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے اور بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، دوڑے ہوئے اس مقام پر پہنچے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہیں۔ دوسرا ہوتا کیا کچھ نہ کہتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ آپ کی فہم و فراست اور عدل پروری کی روشن مثال نہیں؟ جب خانہ کعبہ کی ادسر نو تعمیر کے وقت حجر اسود نصب کرتے وقت سخت نزاع ہوا، ہر قبیلہ اس سعادت سے خود بہرور ہونا چاہتا تھا، بات اتنی بڑی کہ تلواریں کھنچ گئیں، قریب تھا کہ حدود حرم خون سے لالا زار ہو جائے۔ 4 دن گزر گئے، جھگڑا طے نہ ہوا۔ آخر 5ویں دن قریش کے ایک سب سے معمر شخص کی رائے پر یہ طے پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے اسی کو حکم مقرر کر دیا جائے۔ قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ دوسرے دن سب سے پہلے حرم میں پہنچنے والا کوئی اور نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھنا تھا کہ لوگ خوش ہو کر پکار اٹھے، ھذا الامین رضیناہ، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ مقام خود حاصل کر لیتے اور کسی کو موقع نہ دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک چادر منگائی، اس میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، پھر سرداران قبائل سے کہا کہ سب لوگ چادر پکڑ کر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کے پاس لے چلیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر نصب کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے ایک خوفناک جنگ ٹل گئی۔